بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 7 اپریل 12 شعبان بروز منگل ہے اور 2 دن کے بعد ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم سب شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے عبادت کے اعتبار سے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اس رات میں اب تماشے بھی بہت ہونے لگے، باقاعدہ میلہ لگنے لگا، خرافات ہونے لگے، جماعت بنا بنا کر کے سڑکوں پر نکلنا اور قبرستانوں میں پورے جماعت کے ساتھ گروہ کے ساتھ جا کر کے تماشا کرنا، یہ سب خرافات اب ہونے لگے اس رات میں۔ خیر، وہ ساری باتیں ہر سال ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ ابھی فی الحال مجھے یہ بات سامنے رکھنی ہے تمام مسلمانوں کے، خاص طور سے اپنے اس شہر گڑگاؤں کے لیے، کہ اس وقت پورے عالم کے اندر ایک کوہرام برپا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور جس مصیبت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے لڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات بھی ہو رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک حل اور ایک علاج یہ بتایا گیا اطباء، ڈاکٹروں کی طرف سے، پرشاسن کی طرف سے، کہ انسانوں کا اجتماع نہ ہو، کہ کہیں بھی زیادہ تعداد میں آدمی اکٹھا نہ ہو۔ صرف یہ نماز سے روکنا مقصود نہیں ہے۔ میں واضح کر دوں کہ گڑگاؤں شہر کے اندر لاک ڈاؤن کے پہلے ہی سے جمعے کی نماز مسجدوں میں بند کر دی گئی، جب یہ خطرات ظاہر ہونے شروع ہوئے ہمارے اس ملک کے اندر، تو ہم نے مشورے سے یہاں جمعوں کی نماز پر پابندی لگائی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ جسے جمعہ پڑھنا ہے وہ جمعہ پڑھ لے، جو جمعہ نہیں پڑھ سکتا وہ نماز پڑھے، اپنے گھر میں پڑھ لے، 3 آدمی 4 آدمی کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، مسجد میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ اب تک ایسا ہی چل رہا ہے کہ کسی مسجد میں کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے، کوئی نمازی نہیں جا رہا ہے۔ لیکن گڑگاؤں ایک ایسا شہر ہے ترقی یافتہ کہ یہاں باہر کے لوگ بہت آئے ہوئے ہیں، کمپنیاں ہیں، اس میں کام کرنے والے کچھ ایسے ملازمین ہیں جو گڑگاؤں کے کچھ علاقوں میں، خطوں میں کرائے کے مکان لے کر کے رہتے ہیں، اور بحالت مجبوری ہی کہہ لے، غربت کی وجہ سے وہ تھوڑی تھوڑی جگہ میں بھاری تعداد میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اس میں 5 4 آدمی رہ رہے ہیں۔ تو 1-2 جگہ یہ سننے میں آیا اور دیکھنے میں آیا، سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ کچھ بنگال کے ہمارے ساتھی ہیں، وہ بیٹھ کر کے ایک ہی کمرے میں 15-20 لوگ اکٹھا جماعت کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور بتا دوں کہ وہ صرف پرشاسن کے اعتبار سے غلط نہیں، حکومت کے اعتبار سے غلط نہیں، شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، مسئلے کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اور اس رات کے بارے میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات کے تعلق سے ایک حدیث ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حدیث بھی ضعیف ہے، کہ رات کا قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کا روزہ رکھو۔ رات کا قیام کب ہوگا؟ جمعرات کے دن، جب جمعرات کا دن گزر جائے گا، رات آئے گی، اس رات میں شب برات ہے، اور دن کا روزہ جمعے کا دن کا روزہ ہوگا۔ لیکن ایک بات اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بیٹھا لے اور اتار لے، یہ جو عبادت ہے وہ نفلی عبادت ہے،
کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے جس کے لیے ہم دل و جان سے کوشش کریں اور زبردستی کریں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کیا ہے وہ بتا دوں۔ فرض یہ ہے اپنی جان کا بچانا فرض ہے، دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور اگر ہماری وجہ سے کسی کی جان خطرے میں آتی ہے تو وہ حرام ہے۔ اب اگر ہم اس رات میں نوافل کے چکر میں حرام کرنے لگ جائیں تو نیکی ختم، گناہ لازم۔ چلے تو تھے نیکی کمانے کے لیے اور گناہ اپنے سر پہ چڑھا لیا۔ تو اس وجہ سے میں نے آج ایک پریس ریلیز بھی جاری کری ہے، اور اپنے اس ویڈیو کے ذریعے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پورے امت مسلمہ کو، خاص طور سے اپنے اس شہر گڑگاؤں کو اور گڑگاؤں میں لگتے ہوئے جو علاقے ہیں، چاہے وہ سکت پور ہو، بادشاہ پور ہو، سوہنا ہو، پٹودی ہو، فرخ نگر ہو، یہ سب علاقے اسی گڑگاؤں میں لگتے ہیں اور گڑگاؤں ہی کے حصے ہیں۔ تو یہاں پر میں ہر سال دیکھتا ہوں ان علاقوں میں کس طرح سے لوگ بھاری تعداد میں مسجدوں کی طرف کوچ کرتے ہیں اور آتے ہیں اور تماشا کرتے ہیں۔ پوری رات عبادت تو اللہ ماشاء اللہ کوئی ہی کرتا ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اکثر لوگ آ کر کے مسجد میں سو جاتے ہیں، کچھ سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں، کچھ بازاروں میں گھومتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اور اس کی ممانعت آئی ہے۔ راستوں پر بیٹھنے سے کی ممانعت ہے، اس طرح سے راتوں میں پھرنے کی ممانعت ہے، ان سب کی منائی ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر۔ تو ہم اس سے باز آئیں، اور جو یہ شب برات آ رہی ہے اس کو اگر ہمیں منانا ہی ہے اور ہمیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس رات میں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر کے دعا کر لیں، نماز پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے رو کر کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورونا جیسی مہلک بیماری سے نجات دے دے، اس کو ہمارے ملک سے ہٹا دے، ہمارے ملک کے ہر ایک فرد کی، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ انسانیت کی حفاظت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں تمام انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اور ہم بہت زیادہ پریشان آ چکے ہیں، اللہ تو اس کو دور کر دے۔ کہ اب جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ باہر نکلنے پر پابندی ہے پرشاسن کی طرف سے بھی، لیکن پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں، درخواست ہے میری کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روکیں، یہی اس کا علاج ہے اور یہی ضرورت ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں، تو بہت سو کے پاس یعنی کھانے کا بھی نہیں، تو سرکار کی طرف سے اور کچھ ایسے ٹرسٹ اور NGO ہیں جن کی طرف سے ان کے کھانے کا انتظامات کیے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ تو چلو نکل رہے ہیں ان کی مدد کرنے کو، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ نکل رہے ہیں تفریح کرنے کے لیے کہ دیکھیں آج کیسا ماحول ہے۔ تو ایسا کرنا اگر کوئی مسلمان کرتا ہے، اس طرح نکلتا ہے، تو وہ غلط کرنے والا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، وہ شریعت کے خلاف جانے والا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھا لیں۔ تو پھر میں کہوں گا کہ 2 دن کے بعد شب برات آ رہی ہے، اس دن کوئی بھی مسجد کھلی نہیں ملے گی، کوئی بھی قبرستان کھلا ہوا نہیں ملے گا، تو اس لیے قطعاً کوشش نہ کریں اپنے گھروں سے نکلنے کی کہ ہم قبرستان جائیں گے یا ہم مسجد جائیں گے، اور تو اور ہم لوگ ایسی بھی کوئی پلاننگ نہ کریں کہ ہم کسی بڑی جگہ میں، بیسمنٹ میں یا کسی ہال میں جا کر کے اکٹھے ہو کر کے عبادت کریں گے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اجتماع سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ باز آئیں اور مانیں۔ مسلمانوں کی جہاں بہت ساری صفات ہیں، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مانتا ہے بات کو۔ تو ہم لوگ اگر پکے اور سچے مسلمان ہیں تو جو بات اس وقت بتائی جا رہی ہے، ہم لوگ اس کو پابندی کے ساتھ یعنی اپنے اوپر لازم سمجھ کے مانیں کہ ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا ایک پیغام جائے گا، اور ہم اپنی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور اپنے بھائیوں کی، پڑوسیوں کی، گھر والوں کی، سب کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔